حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 3 روز قبل جب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے یہ دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے اور مسجد نبوی میں رش لگ گیا۔ اس وقت اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسے چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور محترم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر صرف یہی الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران میں مسجد کے اندر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے لوگوں کا جب شور بڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت کی وجہ سے صدمے میں ہیں، پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزے پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر لایا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی وعدہ کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو،
ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص تھے جو اس جملے کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مراد تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے، رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی کلمات کہتے جاتے۔ صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ اسے نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور ممبر سے اترنے سے پہلے جو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر دوبارہ گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدت سے رو پڑیں۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ پہلے روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پہلی بار میں قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے روتا دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں تشریف لائے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہنے لگے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، لوگوں کو مخاطب کیا اور خطبہ دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔
اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے کبھی موت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔